السلام علیکم ناظرین، قصہ مختصر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان پارس مسرور۔ ناظرین، وادی سندھ انسانی تاریخ کی ایک انمول کتاب ہے، کتاب جس کے چند اوراق پر تاحال اسرار کا پردہ پڑا ہے۔ اس سرزمین پر کئی ایسے مقامات ہیں جن کی کہانی اب تک انکہی ہے، اور ایسا ہی ایک مقام ہے ضلع جامشورو میں واقع قلعہ رنی کوٹ، اور اس سے ملحقہ کئی کلومیٹر پر محیط دیوار سندھ، ایک عجوبہ جسے دیکھ کر دیوار چین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہے رنی کوٹ کے قلعے کی تاریخ، اور کس نے یہ انوکھی دیوار تعمیر کی؟ یہی ہے ہمارا آج کا قصہ مختصر۔ دیوار چین 15 صوبوں اور 1800 کلومیٹر پر محیط دنیا کا 7واں عجوبہ، ایک ایسا ہی عجوبہ سندھ کے صحراؤں میں بھی موجود ہے، جس کی انفرادیت اور اہمیت کے پیش نظر یونیسکو اسے عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ رنی کوٹ کا قلعہ، اس کی حیرت انگیز دیوار جسے دیوار سندھ کہا جاتا ہے، ہماری زرخیز ماضی کی روشن علامت ہے۔ جو حقیقت ہے وہ پیچھے سے آتا ہے۔ اس دیوار سے کئی حیران کن روایت جڑی ہیں۔ چند ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اسے ساسانیوں نے تعمیر کیا۔ کچھ ریسرچرز نے قلعے کے ڈیزائن میں یونانی اور رومی طرز تعمیر سے مشابہت تلاش کی، تو کچھ اس عجوبے کو عربوں کے ویژن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ البتہ مورخین کی اکثریت اسے تالپور حکمرانوں کا کارنامہ ٹھہراتی ہے، جنہوں نے اسے 1810 میں تعمیر کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نیرون کوٹ ہیں۔ سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان 37 کلومیٹر پر پھیلی ان دیواروں سے متعلق 18ویں صدی تک کوئی تاریخی دستاویز دستیاب نہیں تھا۔ یہ برطانوی سیاح الیگزینڈر برنز تھا، جس نے 1831 میں اپنے دورہ سندھ کے بعد رنی کوٹ اور دیوار سندھ کا تذکرہ کیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں شائع ہونے والی A.W. ہوز کی کتاب سندھ گیزیٹیئر میں تالپور حکمرانوں کو اس کا معمار ٹھہرایا گیا۔ نامور محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ بھی قلعے اور دیوار سندھ کو تالپور حکمران نواب محمد خان لغاری کی کاوش قرار دیتے ہیں۔ جس قسم کی تعمیرات اس وقت ہو رہی تھیں سندھ میں، بعین ہی اسی طرح کا یہ بھی قلعہ بنا ہے۔ نو کوٹ کا قلعہ بھی انہوں نے بنایا، تالپوروں نے کھیرتھر میں اوپر پہاڑی پہ بھی قلعہ بنایا ہے، دیواریں بنائی ہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے قلعہ بنایا ہے، حیدرآباد کے قریب ایک قلعہ بنایا، تو اس کا جو خد و خال ہیں، آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے، وہ سیم ہے۔ جو مسالہ جات استعمال کرتے ہیں، جو پتھر کی تراش خراش کا طریقہ ہے، وہ بالکل سیم ہے۔ جہاں پر انہوں نے اینٹ استعمال کی ہے نو کوٹ کے قلعے میں، تو وہاں انہوں نے اینٹ استعمال کی ہے، اور لیکن ڈیزائن جو ہے دروازے کی وہی سیم ہے جو آپ کو یہاں پر رنی کوٹ میں ملتی ہے، میری کے دروازے میں ملتی ہے، شیرگڑھ کے دروازے میں ملتی ہے، سیم۔ تو فن تعمیر میں کنٹمپرری ہسٹوریکل ایویڈنس کے طور پہ ہر جگہ پر وہ چیز ہے، آپ کو ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس نے بنایا۔ ان دیواروں کی تعمیر میں غذائی مسالے اور پسی دال کا استعمال ملتا ہے۔ صدیوں تک موسم کے تھپیڑے برداشت کرنے کے باوجود اس کا جاہ و جلال قائم ہے۔ ان دیواروں کی چوڑائی 6 سے 8 فٹ ہے۔ اوپری حصے کو سیڑھیوں کی شکل دی گئی۔ دیواروں میں سوراخ ہیں جو تیر اندازی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ چند مورخین کا خیال ہے کہ اس دیوار کی تعمیر مختلف ادوار میں ہوئی۔ پہلی اینٹ شاید زمانہ قدیم میں ہی رکھی گئی ہو، مگر اس میں بڑھوتی اور تزئین و آرائش کا کام 19ویں صدی کے آغاز تک جاری رہا۔ ان دیواروں پر 18 واچ ٹاورز ہیں۔ یہ ٹاورز کسی زمانے میں بیرونی حملہ آوروں سے خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جو دیوار جسے ہم رنی کوٹ کہتے ہیں، اس کے اگر آپ اس کو کھول کے اینالائز کریں گے تو اندر جو اس کا کور ہے وہ کچی مٹی کی دیوار ہے۔ اس کچی مٹی کی دیوار کے باہر آپ کو ایک لیئر ملتا ہے مٹی کا، پلاسٹر کا۔ اس کے بعد ایک تیسرا لیئر ہے، وہ چونے کا ہے، اور چونے کے لیئر کے بعد آپ کو پتھر کا لیئر ملتا ہے، اور یہ سارے اس میں ہے۔ قلعہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہے۔
وہ قلعے کے دونوں جو حصے ہیں، اوپر والا اور یہ نیچے جو قلعہ ہے، اس کو آپ دیوار کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دیوار کہیں کہیں تو اتنی براڈ ہے کہ اس پہ آپ گھوڑے چلا سکتے ہیں، اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں برج بنے ہوئے ہیں، اس برج کے کونے میں ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے کوئی گھوڑا سوار جو ہے وہ گزر جائے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا علی احمد بروئی جیسے کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ان کے برج جو ہیں، یہ دیوار جو ہے یہ وار کے حوالے سے بنائی گئی ہے، کیونکہ اس کے برج جو ہیں وہ سگنلنگ سسٹمز ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایک برج سے آپ بیٹھ کے آگ لگا کے کوئی سگنل کریں تو وہ دوسرے برج کو نظر آئے گا، اور دوسرے برج سے اگر آپ چلائیں گے تو تیسرے برج کو نظر آئے، تو یہ ایک ٹوٹل ایک سگنلنگ سسٹم آپ کو ملتا ہے۔ قلعے کی دشوار گزار ہے تھا۔ قلعے میں داخل ہونے کے 5 دروازے ہیں۔ سن گیٹ مرکزی دروازہ ہے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی پہاڑ پر دوڑتی دیوار نظر آتی ہے۔ دیوار پر 4 مورچے ہیں۔ پہلو میں گنبد نما کمرہ ہے جسے بارود خانہ تصور کیا جاتا ہے۔ بالکل سامنے برج ہے۔ ذرا آگے دائیں جانب مسجد کے آثار ہیں جس سے یہاں مسلمانوں کی آمد کا سراغ ملتا ہے۔ اس کے 2 دروازے ہیں، ایک میں نے بتایا سن گیٹ ہے، دوسرا موہن گیٹ ہے، تیسرا جو وہ کہتے ہیں اس کو شاپیر دروازہ تو نہیں ہے، وہ صرف ایک اوپننگ ہے، تو اس کو گیٹ نہیں آپ اوپننگ کہہ سکتے ہیں، جو کہ نہ اس پہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی اس پہ برج ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ اکثر استعمال کرتے ہیں، اور یہ جا کے ملتا ہے لاہوت لامکان سے۔ اکثر یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں اور وہاں لنک کرتی ہیں۔ اب اگر اس ٹیرین کو آپ دیکھیں نا تو اس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کے لنکیجز بہت ہیں، بلوچستان میں لنکیجز ہیں، اور نیچے بھی آپ اس کے پیچھے فرنٹیئر چلے جائیں، ایران چلے جائیں، کیونکہ ایران کی حکومت یہاں تک آتی تھی اور یہ اس کا بارڈر تھا۔ اس کے بعد آپ کو یہاں کے لوگ جو تھے ان کی اپنی حکومتیں تھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا سامبوس ہے، مسکانس ہے، یہ ہے، پھر سیون کا بہت بڑا قلعہ ہے جہاں الیگزینڈر بھی آیا ہے، بعد میں ہمایوں بھی آئے ہیں، دوسرے لوگ بھی آئے ہیں، محمد بن قاسم بھی آئے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ اگر ہوتا تو کوئی میرے خیال سے 1590 میں میر معصوم نے یہ سارا ٹریک اس کے بارے میں لکھا ہے، کہیں بھی انہوں نے اس کا حوالہ نہیں دیا۔ رنی کوٹ کا قلعہ ایک شاہکار ہے، مگر اپنی انفرادیت کے باوجود اسے وہ توجہ نہیں مل سکی جس کی یہ دیوار، یہ قلعہ مستحق ہے۔ قیام پاکستان کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے یہاں چند ہی سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ ہاں، سندھ حکومت نے 2014 کے بعد رنی کوٹ پر توجہ دی، سیاحوں کو سہولیات فراہم کی، عملہ تعینات کیا، جس کے بعد اس قلعے کا رخ کرنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ البتہ اس شاہکار کو دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے ابھی ہمیں ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ الیگزینڈر برنس ہوں، ایچ ٹی لیمبریک یا A.W. ہوز، سب اس قلعے کو تالپور دور کا شاہکار ٹھہراتے ہیں، لیکن حتمی طور پر کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ قلعے یا ان دیواروں پر ایسی کوئی تحریر ثبت نہیں جس سے اس کے حقیقی معمار کی خبر ملتی ہو۔ ایسے میں اس عظیم الشان دیوار کی کہانی صدیوں پر محیط ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ لازوال کہانی دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، پھر کسی مختصر قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔